السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ کس چیز کا اشارہ دے رہا ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا بلکہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا بلکہ انہیں بہتر وقت آنے کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا بلکہ تمہیں خود تک آنے کا وقت دیتا ہے۔ تم خود کو خود ہی توڑتے ہو مگر وہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں کہ وہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ تم یقین رکھو جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگتا، اس کے پاس تمہارے لیے وہ کچھ ہے اور وہ تمہیں سب کچھ واپس لوٹا دے گا۔ اگر ہم تباہی کے آغاز پر اتنے تباہ کن کیوں ہو جاتے ہیں، ہماری ساری امیدیں کیوں کھو دیتے ہیں، ہم محض اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے، ہماری پریشانی تکلیف جو ایک عارضی مدت کے لیے ہماری زندگی میں آتی ہیں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں جس ذات نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے وہی ہمیں اس آزمائش سے نکالے گا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی عطا کیا ہے، وہ مال و دولت ہو، اولاد ہو اور کوئی بھی قیمتی چیز ہو، وہ آہستہ ان سب کا تعلق اس سے ہے اور ایک دن ہمیں اس کو واپس کرنا ہوگا۔ جب ہم سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، ہمیں کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ ہمارے ایمان کی آزمائش کر رہا ہے اور وہ جانتا ہے کہ ہم اس سے نعمت کے لیے کتنے مضبوط ہیں، ورنہ وہ کبھی بھی ہمارے پاس نہ آتا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی شخص پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جتنا وہ سہ نہ سکے۔ اللہ ایک دروازہ تب تک بند نہیں کرتا جب تک دوسرا دروازہ کھول نہ دے، اور یہ یاد رکھو تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ پاک نے مصنوبے کا حصہ ہے اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکون اور یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی میں جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ۔ وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے، وہ تو تمہیں دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو۔ وہ ٹھوکریں جو موذوں کے دن ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بھر جائے گا۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو، وہ تمہیں خوش کرنے میں لگ جائے گا۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا، اور ایسا تو کچھ نہیں ہے جو اس کے کرنے کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ اگر آج اتنا کچھ سہ جانے کے باوجود بھی تم پہلے سے زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہو تو وہ اللہ ہی ہے جس نے آپ کے دروازے بلند کرنے کے لیے دل میں صبر کو ڈال کر آپ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر وجود پر اپنی رحمت کا ٹھنڈا سایہ کر دیا ہے، اور وہ آپ کے ہر اس لمحے کو جانتا ہے جس نے آنسوؤں کو لمحوں کی مسکراہٹ میں سجا رکھا ہے۔ آپ ہی پی گئے تھے، اللہ نے آپ کی آنکھوں سے چھلکنے والے ہر آنسو کی گنتی سنبھال رکھی ہے۔ اب یقیناً کامل کے ہمراہ اپنی دعا پر ڈٹے رہے، یہ تو بس آپ کے قلب میں رکھے گئے یقین کی گہرائی اور آزما رہا ہے۔ وہ آپ کے لیے مدد کے تمام دروازے کھولے گا کیونکہ اسی نے تو کھولنے ہیں، اس کے سوا اور کون ابتلا ہو سکتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت ملاقات کا وقت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں بلکہ اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعا کرتے ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، جب تم سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر اس کا نام پکارنے لگتے
लगते हो तब وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے اور تمہارے من کی لاز رکھ لیتا ہے، سارے وسوسے ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مسکراہٹ دکھائی نہیں دیتی مگر محسوس کرو تو رگوں میں اس کی محبت کا رنگ خون کی طرح دوڑنے لگتا ہے۔ اس سے بہترین لکھاری تو کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ اختیار ہونے کے باوجود نصیب کے پنوں کو اپنی چاہت سے تمہاری چاہت میں بدل دیتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈال رکھا ہے تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے۔ بس تم خوش ہو جاؤ کیونکہ تم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہو۔ اس وقت اب کتنی بھی تکلیف میں ہو، وہ صرف آزمائش سے آپ کا رب آپ کو آزما رہا ہے کہ میری محبوب بندہ آزمائش کے وقت میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا پھر گلہ کرنے لگتا ہے مجھے ہی کیوں ڈالا گیا اس مشکل میں۔ تو سنو، آپ کو بس بھروسہ رکھنا ہے اپنے رب پر، جس نے آپ کو اس مشکل میں، اس تکلیف میں ڈالا ہے، وہی آپ کو نکال بھی لے گا۔ جو ہو رہا ہے وہی آپ کے حق میں بہترین ہے۔ اس کی رضا میں راضی رہو اور ہر حال میں شکر ادا کرو اور پھر ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ وہ آپ کے رب نے کہہ دیا ہے اور جو وہ کہہ دے وہ ضرور ہوتا ہے۔ دیکھو، آزمائش تمہیں اللہ سے ملاتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے جاتا ہے، تکلیف تمہیں تہجد تک لے جاتی ہیں، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہیں اور ہر دکھ اور ہر مشکل میں تمہیں جانماز تک لے جاتے ہیں۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے اور قریب ہو جاؤ۔ اور جانتے ہو کچھ تو بہترین لکھا ہے اللہ نے، جو دل ہر آزمائش پر، تکلیف آنے پر دل صبر پر آمادہ ہو جاتا ہے، کچھ تو ایسا ہے کہ چند آنسو بہانے پر دل ہلکا اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ امید ہے ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ جلد ہی ملیں گے ایسے ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔